الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے گزشتہ ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے تذکرے اس پر بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان سب سے افضل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر سب سے افضل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے ربیع الاول میں تشریف لائے، تو ربیع الاول پہلی بہار، تو نبی کے آنے کی وجہ سے ربیع الاول بہار والا بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے پوری کائنات میں نور ہی نور، پوری کائنات میں روشنی ہی روشنی آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ پر علماء کا کافی اختلاف ہے۔ 8 ربیع الاول بھی لکھا ہے، 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے، اور 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود نہیں تھے کہ تاریخ کو لکھ دیں، اور وفات کی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول، اس کو صحابہ نے لکھا، صحابہ نے آگے پہنچایا، تو سب کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور یہ مہینہ آپ نے بچپنے میں دیکھا ہوگا، جانا ہی اسی پر جاتا تھا کہ 12 وفات کا مہینہ۔ اب چند سالوں سے نکلا عید میلاد النبی۔ بھائی اسلام کے اندر عیدیں 2 ہی ہے، اور تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو اختلاف ہے، اور اتفاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ اللہ رب العزت امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا، میں نے پچھلے ہفتے یہیں پہ بات چھوڑی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان دنوں میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور جدھر تھوکتی ادھر سے بھی خوشبو آیا کرتی۔ حضرت آمینہ جدھر کو چلتی، شجر و حجر حضرت آمینہ کے سامنے سلامی پیش کرتے۔ رات کو انبیاء علیہ السلام خوابوں میں آ کر مبارکباد پیش کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہے۔ اور جب پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے روغن نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی روشنی سے پورا گھر چمک اٹھا، اور فرماتی ہیں پیدا ہوئے مطہرن اور مغسولن، نہائے ہوئے، پاکیزہ، مختونن، ختنہ کیے ہوئے، اور
جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سجدے میں گرے۔ یعنی عام طور پر بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس طرح ہوئے گویا کہ نہائے ہوئے ہیں، اور مختونن مطہرن مغسولن نہائے ہوئے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پیدا ہوئے شام کے محلات تک روشنی جا پہنچی، اور شام کے محلات دکھائے گئے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس جگہ کو بارکنا، برکت والی جگہ کہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا۔ تو اس جگہ کو اللہ رب العزت نے برکتوں والا کہا۔ وجہ یہاں بہت سارے انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، اور دوسری وجہ وہاں جو لوگ تھے موجود اس وقت وہ عیسائی مذہب پر تھے، یعنی وہ اہل کتاب تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین چلتا تھا، اس پر وہ قائم تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہاں تک دین پہنچے گا، اسلامی پرچم یہاں تک پہنچے گا، اور ہوا بھی یہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شام تک، حبشہ تک دین کا پیغام پہنچا تھا۔ تو جب پیدا ہوئے اس رات کو کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کے اندر جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کروانے کے لیے، بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں، آگ کی پوجا کرانے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی لوگ، ان کی وہ آگ بجھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا کہ ایسا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، انہوں نے کہا تم نے تو سفر نہیں کیا ہے، تم تو یہیں رہتی ہو، میں شام بھی گیا ہوں، فلاں فلاں ملک بھی گیا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا ایسا حسین۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے بھی کہا ہوگا کہ عبد المطلب تو نے تو چند شہروں کا سفر کیا ہوگا، میں نے تو پوری کائنات کا سفر کیا ہے، جنتوں کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کو دیکھا ہے، اس جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آفاق ہاں گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ اما تو چیزیں بیدری بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ پیدا ہوئے ہیں، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے یتیموں کے لیے ماوا و ملجا بنا دیا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا ہے، اور عقیقہ کر کے پورے قریش کو دعوت دی ہے، کھلایا ہے، اور اس کے بعد نام رکھا محمد۔ لوگوں نے پوچھا ہمارے خاندان میں ایسا کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے، یہ آپ نے نام کیسے رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے نام محمد رکھا ہے، اس کی تعریف
دنیا میں بھی اور آسمانوں پر بھی کی جائے گی۔ اس کی وجہ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کی پیدائش سے پہلے عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا کہ اس بچے کے پاس 2 زنجیریں ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، یعنی پوری دنیا تک زنجیر ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زنجیر اکٹھا ہو جاتی ہے، ایک ہو جاتی ہے اور درخت بنا جاتا ہے، اور درخت کے ہر پتے کے اوپر نور ہی نور دکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک نوجوان آتا ہے اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تعبیر جب ان نے پوچھی تو کہا کہ آنے والا جو ہے اس کا سکہ پوری دنیا میں ہوگا، مغرب و مشرق میں اس کی اتباع کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی، اور جو یہ جو درخت تم نے دیکھا ہے اس کی تعریف زمین میں بھی ہوگی، آسمانوں پر بھی ہوگی، ہر جگہ اس کی تعریف ہوگی۔ یہی بات تو قرآن نے بھی کہی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کہا کہ اس وجہ سے میں نے نام محمد رکھا۔ وَشَقَّ لَهُ لِاسْمِهِ لِيُجِلَّهُ ذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اور اسی نام سے یہ نام لیا ہوا ہے، یہ محمد ہے۔ اللہ نے اپنے نام پر اپنے محبوب کا نام رکھا۔ پھر جب حلیمہ لینے آئی ہے تو حلیمہ نے جب دیکھا، حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے پیشانی پر بوسہ دیا، آنکھ کھولی محبوب نے، بس میرے وجدان نے یہ بات کہی کہ حلیمہ اسی کو لے کے چلنا ہے، یتیم ہے تو ہے لیکن لے کے اسی کو جانا ہے۔ حلیمہ نے کہا بہن کیا بات ہے، آپ کے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہیں کیا؟ لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو میرے یتیم نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا۔ حلیمہ فرماتی میں نے سینے سے لگایا اور پھر میں لے کے چل پڑی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حلیمہ کی وہ لاگر اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اگر دیکھا جائے تو مکہ سے بنو سعد کی جو بستی ہے آج کے دور میں 170 کلومیٹر بنتی ہے، تو وہ اونٹنی 170 کلومیٹر چل کے آئی، لاغر تھی، سب سے پیچھے آئی، اور جب واپس 170 کلومیٹر واپس جانے کی باری آئی تو سب سے آگے نکل گئی۔ یعنی اس اونٹنی نے 340 کلومیٹر کا سفر کیا، اور حضرت حلیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ ایک عادت حلیمہ نے دیکھی، اور جب جنگ حنین کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی اور اس کے بعد محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے خبر دی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی چادر، جسے کالی کمبلی کہتے ہیں، اس کالی کمبلی کو بچھا دیا، اس کمبل کو بچھا دیا۔ حضرت حلیمہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنی ماں کو بٹھایا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اب اس روپ میں دیکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے۔ اپنے لخت جگر کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور حلیمہ کے تخیلات نے سفر کیا، اور حلیمہ واپس وہاں پہ پہنچی ہے جب بچپنے میں پہلی بار محبوب کو بوسہ دیا تھا۔
اور حلیمہ نے کہا تھا کہ آمنہ میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں، بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں، میں گھومی ہوں، لیکن اس جیسا میں نے خوبصورت نہیں دیکھا۔ اس وقت حلیمہ نے ایک بات حنین کے موقع پر نبی سے پوچھی کہ بیٹے ایک بات میں نے غور کی، نوٹ کی ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف دودھ پیتے تھے، سیدھی طرف دودھ پیتے تھے، اور میرا بیٹا آپ کا رضائی بھائی عبداللہ دوسری جانب دودھ پیتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھول جاتی، عبداللہ کو آپ کی طرف ڈال دیتی اور آپ کو عبداللہ کی طرف، تو عبداللہ تو دودھ پی لیتا تھا آپ کی طرف، لیکن آپ کبھی نہیں پیتے۔ محبوب نے فرمایا اماں میں یہاں پہ لوگوں کو حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، بھائیوں کا حق دبانے کے لیے نہیں آیا، بہنوں کی وراثت کو ہڑپنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ بہنوں کو حق دلایا جائے، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ وہ بیٹیاں جن کی دنیا قدر نہیں کیا کرتی تھی، دفن کر دیا کرتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا جس طرح بیٹے کا حق وراثت میں ہے، اسی طرح بیٹی کا بھی حق باپ کے مال میں ہے۔ میں بیٹیوں کو حق دلانے کے لیے آیا ہوں، کسی کا حق ہڑپنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اور حلیمہ کہتی ہے کہ بچپنے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ بکرۃ واصیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال تک رہے۔ 2 سال بعد جب واپس لے گئی حضرت حلیمہ بچپنے میں، تو وہاں پہ وبا پھیلے ہوئی تھی۔ اما آمنہ نے کہا اور رکھ لو، 2 سال اور رکھا، 4 سال۔ اور اس کے بعد پھر حضرت آمنہ کے پاس آ گئی۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے جب گئی ہے، طبقات ابن سعد کے اندر حضرت آمنہ بنت وہب کا جو ذکر ہے اس کے تحت لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تالاب کے اندر تیرنا بھی سیکھا۔ آج تک علماء سے سنا ہوگا کہ تیرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کی دلیل طبقات ابن سعد کے اندر آمنہ بنت وہب نام کا باب قائم کیا گیا ہے، اس کے تحت لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں تیرنا سیکھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ بڑے خوبصورت تھے چہرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی اور بال گھنگرالے اور بڑے، بعض مرتبہ کانوں کی لو کے نیچے اور بعض مرتبہ یہاں تک آ جایا کرتے تھے، اور پیشانی بڑی اور کسادہ تھی، اور یہ جو بھوئیں ہیں ان کے بیچ میں، یہاں پہ بیچ میں جگہ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے اوپر ایک بالوں کی ایک لکیر تھی جو کہ ناف تک جاتی تھی، اور یہاں پہ کچھ کچھ بال یہاں پہ، اور یہاں پہ کچھ کچھ بال، اور ہتھیلی کشادہ بڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کشادہ ہونے کی وجہ سخاوت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑے سخی تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جوڑ ہے ان کے اوپر گوشت بھرا ہوا رہتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال نہ زیادہ بیٹھے ہوئے نہ زیادہ پھولے ہوئے بلکہ برابر گال تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، دونوں کندھوں کے درمیان یوں فاصلہ تھا، اور سینہ بڑا تھا۔ پیر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تھا کہ اوپر اگر پانی ڈالیں تو پانی ٹھہرتا نہیں تھا بلکہ پانی بہ جایا کرتا تھا۔ شمائل ترمذی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں راسہ من البرکہ، آپ کے سر مبارک کو اللہ رب العزت نے برکتوں کا اشتہارہ بنا دیا۔
کہ محبوب کا سر مبارک جہاں ہو وہاں برکتیں برکتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے، وجہ یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہے، آپ کی موجودگی میں ہم عذاب کو نہیں بھیجا کرتے۔ وصدرہ من الرحمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ رب العزت نے رحمت کا خزینہ بنا دیا۔ ویدیہ من السخاوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو اللہ رب العزت نے سخاوت کی آندھی بنا ڈالا۔ ورجلیہ من الاستقامہ، پہاڑوں کو پیروں میں وہ استقامت ہے جو پہاڑوں میں نہیں، استقامت نصیب فرما دی اللہ رب العزت نے کہ پوری دنیا کے لوگ سارے کے سارے رشتہ دار ایک طرف ہو گئے، کہنے لگے محمد اس کلمے کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کو ہم سردار بادشاہ بنائیں گے، جس گھرانے میں آپ چاہیں آپ کا نکاح کر لیں گے، آپ اس کلمے کی دعوت کو چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھا جائے، میں چاند اور سورج کو زمین پر دے ماروں گا لیکن اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وَرِجْلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ وَقَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، دل کو ایمان کا مرکز بنا دیا تھا۔ اور وَلِسَانُهُ مِنَ الْحَمْدِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو حمد سے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو ذکر سے تخلیق فرمایا۔ وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ، اور ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے اپنی حمد سے، اپنی تعریف سے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا۔ اسی لیے تو حسان ابن ثابت کہا کرتے تھے، منبر رسول پر بیٹھ کر نبی کی موجودگی میں کہا کرتے تھے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کہیں، آپ سے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں کہیں، آپ ہر عیب سے پیدا کیا ہے رب نے تجھے، جیسے تو نے چاہا ویسے بنایا ہے رب نے تجھے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے مٹھاس آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے۔ وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا کو محبت کا سبق سکھائیں۔ میں نے کہا آ گیا ہے جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ ان اشعار پر بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ جب میں آخری بات کہوں صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہیں، ابھی ابھی فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ میں نے کہا آ گیا ہے جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آسان تلواروں کو مرہم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کی نوک سے وحشت کو چھین لیا، بلکہ محبت کا پیغام پڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ دوستو، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی کی وفات کا دن ہے۔ ایک بات ضرور کہوں گا، جن کے چہروں پہ نبی کی مبارک سنت داڑھی نہیں ہے وہ آج سے عہد کر کے اٹھیں۔ داڑھی میں خوبصورتی ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خوبصورت نہیں آیا، جسے دیکھنے کے لیے حور و غلمان، حوریں آیا کرتی تھی، حوریں جھک کے جسے دیکھتی تھی، اس سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں۔ سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ داڑھی جیسی مبارک سنت کو ہم انشاءاللہ سجائیں گے اپنے چہروں پر۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔